اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آپ سب کی خدمت میں ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، مکمل صحت میں رکھے، ہر قدم کامیاب رکھے اور ہر قدم با ایمان اور ایمان پر رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، آج کل نوجوانوں میں، بزرگوں میں، بوڑھوں میں، حتیٰ کہ اکثر ٹین ایجرز بچوں میں بھی گردہ پتھری کا جو مرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ گردہ پتھری ناظرین کیا ہوتی ہے؟ یہ ایسی پتھر ہوتے ہیں کہ جو کیلشیم کے پتھروں سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ جیسے آپ نے کوئی چونے کے چھوٹے چھوٹے اگر بہت سارے باریک پتھر دیکھے ہوں، ایسے ہوتے ہیں جو گردوں میں بن جاتے ہیں۔ اور یہ کیوں بن جاتے ہیں؟ یہ اس وجہ سے بن جاتے ہیں کہ بعض دفعہ جب گردے اپنا کام ٹھیک نہیں کرتے تو یہ والے پتھر اس طریقے سے بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ پتھر انتہائی تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ جسم کے جو یعنی ایسے سخت ترین درد ہیں، ان میں یہ گردے کا جو پتھری کا درد ہے ان میں سے بھی یہ ایک ایسا ہے۔ ناظرین، یہ گردہ پتھری بعض دفعہ گردوں میں رہتی ہے اور لمبے عرصے تک رہتی ہے اگر مزید پھیلتی یا بڑھتی نہ جائے، اور بعض دفعہ یہ جب چھوٹی ہی ہوتی ہے تو گردے سے چلنا شروع کر دیتی ہے اور چلتی ہوئی مثانے تک آتی ہے، اور مثانے سے پھر پیشاب کے ذریعے جب یہ نکلتی ہے تو یقین کیجئے کہ قیامت کا منظر یاد کروا دیتی ہے۔ انتہائی تکلیف دہ عمل ہے، اور بعض دفعہ سرجری کروا کے لوگ سرجری کے ذریعے پتھر کو نکالتے ہیں۔ اس کی مختلف ٹریٹمنٹ نکل چکی ہیں، لیکن یہ کیوں بنتی ہے، اس کا علاج کیا ہے، کن کھانوں سے بنتی ہے، کن علاج سے یا گھر پر پرہیز کرنے سے یا طبی علاج کرنے سے گھر پر ہی یہ پتھری ختم ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں ہی ہم آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں۔ بہت خاص ویڈیو ہے، دھیان سے سنیں گے تو آپ خود کے لیے یا کسی اور کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اب گردہ پتھری جو ہے اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں، یہ گردہ پتھری کتنے قسم کی ہوتی ہے، اور گردہ پتھری کی وجوہات کیا کیا ہیں، یہ بنتی کس وجہ سے ہے، ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ناظرین، گردہ پتھری تقریباً 4 قسموں کی ہوتی ہے، جن میں سسٹائن سٹونز بنتے ہیں، ایک یورک ایسڈ سٹون بنتے ہیں۔ آج کل یورک ایسڈ مرض بڑھتا جا رہا ہے، اندازہ رکھ لیجئے کہ یورک ایسڈ بڑھنے سے مراد ہے کہ یہ گردے میں پتھری بھی جا کے باندھ سکتی ہے، اس لیے یورک ایسڈ کا بہت آپ احتیاط رکھیں۔ ہمارے چینل پہ ویڈیو موجود ہے کہ یورک ایسڈ کا علاج کیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر کیلشیم سٹونز بھی ہوتے ہیں اور اسٹروائٹ سٹونز بھی ہوتے ہیں۔ یہ تو 4 قسم کے ہو گئے پتھر اس کے۔ اور ناظرین، اس کے بننے کی وجہ کیا ہے یہ آپ سن لیجئے۔ ابھی ہم آپ کو 1 بائی 1 بتاتے ہیں، ڈسکس کے ہیڈنگز کیا ہے، اس کے بننے کی وجوہات۔ جو لوگ بہت زیادہ گوشت کھاتے ہیں، جو بہت زیادہ نمک کا استعمال کرتے ہیں، زیادہ مسالوں کا، نمکیات والے مسالوں کا استعمال کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو کیلشیم کا بہت کم استعمال کرتے ہیں ان میں بھی، اور وہ لوگ جن میں اکثر اوقات آنتوں کے مرض رہتے ہیں، اور وہ عادت جو آپ چھوڑ نہیں سکتے جو سب سے زیادہ گردہ پتھری کا باعث بنتی ہے، وہ ہے سافٹ ڈرنکس کا استعمال کرنا۔ ہمارے ہاں تو سافٹ ڈرنکس کو دوائی سمجھا جاتا ہے، میڈیسن سمجھا جاتا ہے کہ جب تک کھانے کے ساتھ آپ سافٹ ڈرنک، اب میں کسی کا نام نہیں لیتا، یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، ہاں جی بوتل لے آؤ، جی بوتل لے آؤ، یہ پلاؤ جی ان کو، یہ گردہ پتھری کے بننے کا سب سے زیادہ باعث بنتی ہے۔ اور اکثر لوگ ترش پھلوں کا استعمال کم کرتے ہیں، زیادہ میٹھے پھلوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے آم وغیرہ۔ ترش پھلوں کی طرف آنا چاہیے، بتاتا ہوں ترش پھل کون کون سے ہیں۔ اور ناظرین، گردہ پتھری کے علاج بھی جس پہ ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، کیا کیا چیزیں کھانے سے گردہ پتھری کا علاج ہوتا ہے۔ ناظرین، گردہ پتھری کی علامات کیا کیا ہیں جو سب سے پہلے آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ فار ایگزامپل، میں ایک نارمل زندگی گزار رہا ہوں، مجھے نہیں پتا کہ میرے گردے کے اندر پتھری ہے کہ نہیں۔ اب کون کون سی علامات ہوں تو پتہ چلے گا کہ میرے اندر گردہ پتھری بن چکی ہے۔ یہ ساری علامات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 1 بائی 1،
ان کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ نمبر 1، اگر آپ کے پیشاب میں خون آ رہا ہے، اگر آپ کے پیشاب میں خون آ رہا ہے، آپ کو خون آنے کے ساتھ ساتھ قح کی صورتحال آ جاتی ہے، متلی کی صورتحال آتی ہے، بار بار پیشاب آتا ہے، آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے، آپ کی پیشاب سے بہت زیادہ بو آ رہی ہے، بہت زیادہ بو آ رہی ہے، اور پیشاب جو آ رہا ہے وہ کم مقدار میں آ رہا ہے، ساتھ آپ کو بخار بھی رہنا شروع رہا ہے، بخار بھی، یہ بڑی خاص علامت ہے۔ اور پھر یہ کہ پسلیوں کے نیچے پیچھے کی جانب یہاں پر شدید درد ہونا، پسلیوں کے پیچھے نیچے کی جانب 2 گردے ہوتے ہیں ہمارے، یہاں پر شدید درد ہونا اس کی علامتوں میں سے ہے، اور پیشاب کرتے وقت آپ کو تکلیف یا جلن کا سامنا ہونا، اور پیشاب کا رنگ اگر آپ کا براؤن ہے یا گلابی ہے یا سرخ پیشاب ہے، تو یہ ساری علامات اگر آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں تو آپ کو پرہیز اور احتیاط کی ضرورت ہے، اور آپ چیک بھی کروا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کو جو بتایا تھا کہ 4 قسم کے سٹونز ہوتے ہیں، تو ان کو کیسے ختم کرنا ہے، گردوں سے کیسے، یہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ آپ زیادہ جو چیزیں کھاتے ہیں، فار ایگزامپل جو لوگ زیادہ گوشت کھاتے ہیں، بے شک وہ مرغی کا گوشت ہی ہو، اور جو سرخ گوشت ہوتا ہے وہ کم استعمال کریں، نمک کا زیادہ استعمال گردہ پتھری زیادہ بڑھا دیتا ہے، نمک کا استعمال متوسط رکھیں، مت کھانوں میں تیز نمک ڈالیں، اور اس کے علاوہ سافٹ ڈرنکس تو اپنی زندگی کے اوپر احسان کریں کہ سافٹ ڈرنکس پینا چھوڑ دیں۔ ناظرین، وہ چیزیں جو کھانے سے گھر کے اندر ہی آپ گردہ پتھری کا علاج کر سکتے ہیں، اور میں اس کا روحانی ذکر بھی بتا دوں گا کیا ہے۔ ناظرین، آپ کو کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کے گردے کے اندر پتھری آ چکی ہے تو میں آپ کو یہ سارے علاج بتا رہا ہوں، یہ سارے آپ نے کرنے ہیں، اور جو سب سے خاص علاج ہے میں اینڈ پہ بتا رہا ہوں۔ نمبر 1، گرمیوں کا موسم آئے تو تربوز زیادہ سے زیادہ آپ نے کھانا ہے، تربوز زیادہ سے زیادہ آپ نے کھانا ہے، اور کوشش کریں کہ پھلوں کے جوسز نکال کے پئیں، اور جو سب سے زیادہ آپ کو جس چیز پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ لیموں کا استعمال زیادہ کر دیں، لیمون، جیسے ایک شکنج بین ہوتی ہے یا سکنج بین ہوتی ہے، ہم گرمیوں میں وہ شربت پیتے ہیں، آپ صرف یہ مت سمجھے کہ سردیاں آ رہی ہیں تو آپ اس کا استعمال چھوڑ دیں، نہیں، کوشش کریں کہ دن میں 1-2 گلاس بغیر چینی کے 1 گلاس میں 1 گلاس پانی میں یعنی 250 ملی لیٹر میں آدھا لیموں ڈال کر پی لیجئے، تو دن میں آپ 2 گلاس پی لیجئے، یعنی 1 پورا لیموں ہو جائے گا۔ اس سے آپ کے اگر گردوں میں پتھری بن بھی رہی ہے تو وہ ٹوٹ کے نکل جائے گی، ریزہ ہو کے نکلے گی، اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ورنہ ذرا سوچئے، تھوڑا سا امیجن کیجئے کہ آپ کے پیشاب کے راستے پتھر آ رہے ہوں اور وہ راستے میں اٹک گئے ہوں تو کیا ہوگا پھر، اللہ رب العزت بچائے۔ تو یہ ہے، آپ نے لیموں کا استعمال کرنا ہے روزانہ، جو ایک چھوٹا لیموں ہوتا ہے اس کے 2 پیس کاٹ کے کر لیں، اور دن میں 2 بار وہ والا پانی آپ نے پینا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سیب کا سرکہ آپ نے جب بھی آپ کھانا کھائیں اس میں تھوڑا سا سیب کا سرکہ ڈال لیں، اگر آپ کے سامنے سلاد آیا ہے تو اس پہ تھوڑا سا سیب کا سرکہ ڈال لیں، اور اس سے بھی آپ کے گردے کی پتھری جو ہے وہ ٹوٹے گی انشاءاللہ۔ ایک اور چیز ہے جس کو ہم عام زبان میں لوبیا کہتے ہیں، سفید رنگ کا لوبیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اس میں وٹامن بی، ریشہ اور بہت سارے منرلز پائے جاتے ہیں، اور آپ اگر ناظرین غور کریں، بڑا عجیب بات ہے یہاں ناظرین، غور کریں تو لوبیا کی شیپ ایگزیکٹ گردے کی سی ہے۔ اگر میں آپ کو سامنے لوبیا دکھاؤں اور ایک طرف گردہ رکھوں تو آپ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، ایک جیسی، یعنی کہ گردہ ٹھیک کرنے کے لیے اسی شکل کا لوبیا کھائیں تو آپ کے لیے بہتر ہے۔ فار ایگزامپل ناظرین غور کیجئے، کبھی آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ دماغ کی شکل کیسے ہوتی ہے، ہمارا جو دماغ ہے اللہ رب العزت نے کیسا بنایا ہے، اور پھر اخروٹ کو توڑ کے دیکھیے، اخروٹ کو توڑ کے اس کی آدھی گری دیکھا کیجئے، ایگزیکٹ دماغ کی شیپ کی ہے، جیسے دماغ کو باہر نکال کے کسی نے اخروٹ میں ڈال دیا ہو۔
تو ناظرین آپ اخروٹ کھائیں تو آپ کے دماغ کو بھی طاقت ملتی ہے اور بھی بہت سے اس کے فائدے ہیں۔ تو ناظرین آپ چاہیں تو خشخاش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی گردے کی پتھری کو ختم کرتی ہے، اس میں بھی فائدے ہیں۔ اور ناظرین یہ جتنی میں نے چیزیں آپ کے بتائی ہیں ان کا استعمال بھی شروع کر دیں اگر گردہ پتھری ہے تو۔ اور سب سے خاص چیز ہے یعنی لیمو سب سے خاص ہے، لیمو سے بھی زیادہ ایک خاص چیز ہے، وہ کیا ہے؟ روزانہ رات کو 2 انجیر بھگو کے رکھ دیں کسی گلاس میں، پیالے میں، اس کو ڈھانپ دیں، صبح نہار منہ یہ 2 انجیر آپ کھا لیں۔ 2 انجیر، انگلش میں اس کو FIG فگ کہتے ہیں۔ اس میں اللہ رب العزت نے بہت ہی خاص عمل رکھا ہوا ہے، یہ ہے وہ وَالتِّینِ وَالزَّیْتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، جو والتین کی اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے وہ انجیر ہے۔ اس کے انجیر کے خالی یہی فائدے نہیں، اس کے ہزاروں اور فائدے ہیں، لیکن گردہ پتھری ختم کرنا بھی اس کا ایک خاص عمل ہے۔ ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اگر آپ کو گردہ پتھری ہو چکی ہے، چائے سے پرہیز کریں، خشک میوہ جات جو ہے ان میں آپ صرف جو ہے وہ جیسے اخروٹ تھوڑے سے کھا سکتے ہیں، اس قسم کی چیزیں ذرا پرہیز کریں۔ پالک بالکل نہ کھائیں جس میں آئرن ہوتا ہے، اسٹرابری جیسے پھل بھی نہ کھائیں، اور نمکیات والے پھل بھی نہ کھائیں۔ اور ذکر آپ کے کیا کیا ہیں غور سے سن لیجئے۔ 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام یا سلام یا مومن یا اللہ، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام یا رحمان یا رحیم یا کریم، 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام لا حول ولا قوت الا باللہ، اور آیت کریمہ 40 دفعہ صبح، 40 دفعہ شام، اور یا وہاب کا بھی آپ ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ باذن اللہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔